قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية۔ قربانی کے مزید چند موٹے موٹے مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ افضل یہ ہے کہ اپنی قربانی خود اپنے ہاتھ سے کرے، اگر خود نہ کر سکے تو کم از کم قربانی کے وقت سامنے موجود رہے۔ ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ جو دعائیں منقول ہیں وہ یاد ہوں تو وہ پڑھ لینا اور بھی بہتر ہے۔ قربانی کا جانور ہے تو اس میں قربانی کی بھی نیت کرے کہ یہ جانور قربانی کیا جا رہا ہے۔ جو شخص چھری پھیر رہا ہے اس کے لیے بسم اللہ ضروری ہے، اور کوئی دوسرا شخص اگر اس کا ساتھ دے رہا ہے، یعنی چھری میں ساتھ دے رہا ہے، چھری پکڑنے میں اس کی مدد کر رہا ہے، تو اس کے واسطے بھی بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ البتہ جو لوگ جانور کو پکڑے ہوئے رہتے ہیں اس پر ضروری نہیں ہے۔ اگر ذبح کرتے وقت دھیان نہیں رہا، بے دھیانی میں بسم اللہ چھوٹ گئی، بسم اللہ پڑھنا بھول گئے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کا ذبیحہ حلال ہے۔ اور ایک بات اور دھیان رہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کے وقت نام لینا ضروری ہے جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو جانور قربانی کی نیت سے خریدا گیا ہو یا متعین کر دیا گیا ہو تو ذبح کے وقت خاص طور پر قربانی کی نیت لازم نہیں ہے، بلکہ بہرحال وہ قربانی کی طرف سے معتبر ہو جائے گا، کیونکہ خریداری کے وقت کی تعیین کافی ہے۔ جو جانور کسی شخص نے اپنے لیے متعین کر رکھا تھا پھر اسے دوسرے کی طرف سے ذبح کر دیا گیا تو بھی یہ مالک کی طرف سے ہی سمجھا جائے گا، کیونکہ متعین جانور میں دوسرے کی نیت کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جانور تھا کسی اور کا، لیکن ذبح کرتے وقت نام کسی اور کا لے لیا، تو یہ پھر بھی مالک کی طرف سے ہی قربانی سمجھی جائے گی۔ غلطی سے جس کا نام آ گیا اس کی طرف سے یہ قربانی نہیں کہلائے گی۔ جانور کے گلے میں 4 رگیں ہوتی ہیں، ایک حلقوم جس سے سانس لیا جاتا ہے، سانس کی نالی، دوسرا مری جس سے کھانا پانی اندر جاتا ہے، تیسرا اور چوتھا خون پہنچانے والی 2 رگیں۔ ان 4 رگوں میں سے اگر 3 رگیں کٹ جائیں تو جانور حلال ہو جاتا ہے اور شرعی طور پر ذبح کا تحقق ہو جاتا ہے۔ قربانی کا گوشت کہاں صرف کریں؟ بہتر یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، جیسا کہ سب کو معلوم ہے۔ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو بھی دینا جائز ہے، بلکہ اگر کوئی غیر مسلم پڑوسی ہو اور وہ گوشت کھانے کے مزاج بھی رکھتے ہوں تو ایسے شخص کو ضرور دینا چاہیے، ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ البتہ جو قربانی وصیت والی ہو، یعنی کسی شخص نے موت کے وقت وصیت کر دی ہے کہ میری طرف سے قربانی کی جائے، تو اس قربانی کا گوشت فقراء میں یعنی غریبوں میں صدقہ کرنا لازم ہے، غیر مستحق لوگوں کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو قربانی نظر کی ہو، منت کی ہو، اس کا گوشت بھی غریب لوگ ہی کھا سکتے ہیں۔ جیسے کسی نے یہ نظر مان لی کہ اگر
میں امتحان میں پاس ہو گیا تو میں قربانی کروں گا، یا بیماری سے چھٹکارا پا گیا تو قربانی کروں گا، تو اس قربانی کا گوشت صرف غریب لوگ ہی کھا سکتے ہیں۔ قربانی کے جانور کی رسی اور جھول اس کا صدقہ کر دینا مستحب ہے، اور چاہے تو خود بھی استعمال کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی اس کو بیچ دے تو پھر اس کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ اسی طرح کھال اگر چاہے تو خود استعمال کر لے اور یا پھر خیرات کر دے، لیکن اگر اس کو بیچ دیا گیا تو پھر اس کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ کچھ علاقوں میں لوگ کھال کو بطور مزدوری کے ذبح کرنے والوں کو دے دیتے ہیں، قصاب کو دے دیتے ہیں، تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے پوری قربانی جو ہے خراب ہو جائے گی، صحیح نہیں ہوگی، اس لیے اس میں احتیاط برتیں۔ اور ایک گزارش ہے آخر میں کہ حالات چونکہ بہتر نہیں ہیں، اس لیے ہم قربانی کھلی جگہ پر ہرگز نہ کریں، ایسی جگہ میں کریں جہاں پر لوگوں کی نظر نہ پڑے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کی جو غلاظتیں ہوتی ہیں، ہڈیاں ہوتی ہیں، زائد اجزاء ہوتے ہیں، اس کو ہم جہاں تہاں نہ ڈال دیں، راستے میں، سڑکوں پر یا اور کہیں کھلی جگہ پر، بلکہ بڑی احتیاط کے ساتھ ہم ان سب چیزوں کو کہیں دور دراز جگہوں میں جا کر دفن کر دیں، جہاں سے لوگوں کا گزر نہ ہوتا ہو۔